کہ گفتگو کرتے ہوئے، بیوی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے، یا بولیں کہ کمرے سے باہر چلی جاؤ، یا باہر چلی جاؤ، یا یہاں سے چلی جاؤ، اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں تو ان کو گمان یہ ہوتا ہے کہیں میں نے طلاق تو نہیں دے دی۔ شوہر اگر اپنی بیوی کو بولے جا نکل جا، دفع ہو جا، تو مجھ سے فارغ ہے، میں نے تجھے چھوڑ دیا، میں نے تجھے آزاد کر دیا، اس طرح کے الفاظ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن کون سی صورت میں، کس وجہ سے، کس طرح ان الفاظ سے طلاق واقع ہوتی ہے اور کس طرح طلاق واقع نہیں ہوتی، مکمل تفصیل جانیں گے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو یہ طلاق کے بارے میں ہے اور ان الفاظ کے بارے میں کہ جن کو ادا کرنے کی وجہ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، کون سی صورت میں ہوتی ہے اور کون سی صورت میں نہیں ہوتی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ نارمل گفتگو، عام انداز میں بیوی سے بات کرتے ہوئے کچھ لفظ یا کچھ الفاظ اس طرح بولتے ہیں تو اس میں بھی ان کے دل میں باتیں آتی ہیں یا وہ وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کہیں اس سے بھی طلاق واقع نہ ہو جائے۔ اسی طرح کے ایک بھائی ہیں، ان کے کہنے پر ہی یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں اس بارے میں کہ وہ بھی اس طرح وسوسوں کا شکار ہیں کہ گفتگو کرتے ہوئے، بیوی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے، یا بولیں کہ کمرے سے باہر چلی جاؤ، یا باہر چلی جاؤ، یا یہاں سے چلی جاؤ، اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں تو ان کو گمان یہ ہوتا ہے کہیں میں نے طلاق تو نہیں دے دی، کہیں میرے دل میں اس طرح کا خیال تو نہیں آیا۔ تو یہ بات توجہ کے ساتھ سن لیں کہ طلاق ان الفاظ سے واقع ہوتی ہے، لیکن اس میں شرائط ہوتی ہیں کہ یا تو اس وقت طلاق کا مذاکرہ چل رہا ہو، یعنی بات چیت طلاق کی چل رہی ہو۔ مثال کے طور پر مرد و عورت کے درمیان بحث ہو رہی تھی طلاق کے بارے میں، عورت نے کہا کہ مجھے طلاق دے دو، یعنی بیوی بار بار کہہ رہی ہے کہ مجھے طلاق دے دو، یا پھر اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں تم سے طلاق لینا چاہتی ہوں، تم مجھے طلاق دے دو، تم مجھے طلاق کیوں نہیں دیتے۔ تو مرد نے آگے سے جواباً، وہ طلاق مانگ رہی تھی، طلاق کی بات چل رہی تھی، مرد نے جواباً وہ بات ہوتے ہوئے مرد نے یہ بولا کہ میں نے تمہیں دے دی، میں نے تمہیں آزاد کر دیا، میں نے تمہیں فارغ کر دیا، میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ اس طرح کے الفاظ، کوئی بھی الفاظ بولے، جن ان الفاظ کو کنایا الفاظ بولتے ہیں، اس طرح کوئی بھی لفظ مرد نے اگر ادا کر دیا اور بات چیت طلاق کی ہی چل رہی تھی اور اس نے ایسا لفظ بول دیا، چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، تو مجھ سے فارغ ہے، میرے گھر سے نکل جا، دفع ہو جا، اس طرح کا لفظ بول دیا تو طلاق واقع ہوگی، دونوں کا نکاح ختم ہو جائے گا، طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی۔ یا پھر مرد نے ایسا لفظ بولا، چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، فارغ کر دیا، نکل جا، دفع ہو جا، اور دل میں طلاق کی نیت موجود تھی، یعنی طلاق دینے کی نیت سے ہی یہ لفظ بولا کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا، میں نے تمہیں فارغ کر دیا، تم میرے گھر سے دفع ہو جا، تیرا میرا رشتہ آج سے ختم ہے، اس طرح کا کوئی بھی لفظ بولا اور دل میں طلاق کی نیت موجود تھی، طلاق کا ارادہ موجود تھا، طلاق کی نیت سے طلاق دینے کے لیے ایسا کوئی لفظ بولا تو طلاق واقع ہوگی، تو دونوں کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر نارمل گفتگو جیسے کرتے ہوئے یا پھر ویسے ہی کوئی بات چیت کرتے ہوئے یا اس طرح کی کوئی بات چیت اور ان کے درمیان ہو رہی تھی یا بیٹھے ہوئے تھے یا اس نے کوئی بات اور کر دی، طلاق کے علاوہ کوئی بات کر رہی تھی، اس پر کہہ دیا آزاد ہے، فارغ ہے، یوں ہے، اس طرح کے الفاظ بول دیے اور طلاق کی کوئی نیت نہیں تھی، طلاق کی بات نہیں چل رہی تھی، تو ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ طلاق کے لیے یہ بات یاد رکھیں، طلاق دو صورتوں میں ہوتی ہے، ایک تو یہ جیسے میں نے بتا دیا کہ کوئی بھی ایسا لفظ ادا کر دیا، کنایا لفظ ادا کر دیا، اس کے لیے میں نے بتا دیا کہ یا تو طلاق کی بات چیت چل رہی ہو، یہ ضروری ہے تو طلاق واقع ہوگی، یا پھر ایسا لفظ بولا طلاق کے علاوہ، یعنی کوئی لفظ بولا اور طلاق کی نیت سے بولا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ طلاق کا لفظ بول کر طلاق دے دی، جیسے بیوی کو بولا کہ میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دے دی، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، ایک طلاق دیتا ہوں، دو طلاقیں دیتا ہوں، تین طلاقیں دیتا ہوں، اس طرح لفظ واضح بول کر اگر طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایک صورت یہ ہو گئی کہ واضح الفاظ میں طلاق دی، دوسری صورت یہ ہے کہ واضح الفاظ میں نہیں دی، جیسے میں نے پہلے بتا دیا کنایا لفظ سے دی، اس صورت میں نکاح ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے لفظ بول کر طلاق دی، جیسے بولا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یعنی لفظ طلاق بول کر طلاق دی، تو ایک دی ہے تو ایک رجعی طلاق واقع ہوگی، دو دی ہیں تو دو رجعی طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اب ایسی صورت میں مرد اگر عدت کے اندر اندر رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کر سکتا ہے، بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے عدت کے اندر اندر۔ لیکن اگر جیسے ایک طلاق دی، عدت گزر گئی، اس نے رجوع نہیں کیا تو نکاح ختم ہو جائے گا۔ اب دوبارہ رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح دو طلاقیں دی ہیں اور عدت گزر گئی تو نکاح ختم ہو جائے گا، رجوع ہو سکتا ہے لیکن نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں، چاہے اس طرح بولا کہ طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، اس طرح بولا، یا پھر ایک ہی لفظ میں تینوں دے دی کہ میں تمہیں تین طلاقیں دیتا ہوں، یا میری طرف سے تمہیں 100 طلاقیں ہیں، 1000 طلاقیں ہیں، 10 طلاقیں ہیں، 20 طلاقیں ہیں، اس طرح بول دیا تو تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی، باقی ساری لغو ہو جائیں گی۔ اور تین طلاقیں جب ہو گئی، جیسے بعض افراد اس طرح بولتے بھی ہیں کہ ایک مجلس میں اگر جتنی مرضی طلاق دے تو ایک ہوتی ہے، وہ بالکل غلط بات ہے۔ ایک مجلس کی دی ہوئی طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی ہوتی تھیں، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی اسی طرح، اور آج بھی اسی طرح ہے کہ ایک وقت میں اگر تین طلاقیں دے دی تو تین ہوں گی،
ایک لفظ سے 3 طلاقیں دی تو بھی 3 ہوگی، الگ الگ وقتوں میں ایک ہی دن میں 3 طلاقیں دے دی تو بھی 3 ہو جائیں گی، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ اب 3 طلاقیں دے دی ہیں تو دونوں کا نکاح ختم ہو گیا، ایک دوسرے پر دونوں حرام ہو جائیں گے، اب رجوع نہیں ہو سکتا، نہ تو عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے، نہ عدت کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، نہ نکاح کے بغیر رجوع ہو سکتا ہے، نہ نکاح کے ساتھ رجوع ہو سکتا ہے، بالکل دونوں ایک دوسرے پر حرام ہو چکے ہیں۔ اب بالفرض اگر نکاح کرنا چاہیں تو عورت کسی اور کے ساتھ نکاح کرے گی، وہ بھی ایسا نکاح نہیں کرنا جیسے حلالہ کرتے ہیں اور وہ عارضی نکاح کرتے ہیں، 1 گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے، تھوڑے عرصے کے لیے، 1 رات کے لیے نکاح کرتے ہیں، یہ والا جائز نہیں ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ نکاح کرنا ہے ہمیشہ ہمیشہ والا نکاح کرنا ہے، یعنی جیسے پہلے شوہر سے نکاح کیا تھا اسی طرح اس کے ساتھ کرنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ والا نکاح۔ اب بالفرض اس کو عورت پسند نہیں آتی یا آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے یا مرد کا انتقال ہو جاتا ہے، اب عورت اس کی عدت گزار کر پہلے شوہر سے شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اور پہلی جیسے میں نے بات بتائی کہ حلالہ جیسے عارضی نکاح کرتے ہیں 1 رات کے لیے، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، تو یہ ناجائز اور حرام ہے، لیکن اس کی وجہ سے بھی عورت اپنے پہلے مرد کے لیے، پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی، لیکن یہ کام ناجائز اور حرام ہوگا، ایسا کرنے کی وجہ سے وہ گناہگار ہوں گے، اس طرح کا حلالہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگلی بات یہ جیسے کنایہ الفاظ میں اگر کسی نے طلاق دی اپنی بیوی کو، تو کنایہ الفاظ میں طلاق دینے کی وجہ سے، جیسے مثال کے طور پر ایک بار بولا طلاق کی نیت سے کہ تو میری طرف سے آزاد ہے، تو ایسی صورت میں نکاح ختم ہو جائے گا، رجوع کرنا چاہیں تو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، دوبارہ نکاح کر کے رجوع کر سکتے ہیں۔ امید ہے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، پھر بھی اس میں سے آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ اپنا سوال کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔